الف پارٹ 28 جانے تاہا، آج ایک لمبے عرصے بعد تمہیں سوتے دیکھ کر میری نظر تمہارے چہرے پر ٹھہر گئی۔ تم سو رہی ہو اور کھڑکی سے آتی چاندنی تمہارے چہرے پر نور بن کر اتری ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ سہیلی بن کر آنے والی ہوا کے جھونکے تمہارے بالوں کو چھو کر جیسے چوم کر گزر رہے ہیں، انہیں بکھیر رہے ہیں، پھر سمیٹ رہے ہیں۔ ہوا سے ہلتا یہ کھڑکی پہ پڑا سفید جالی کا پردہ تم تک آنے کی کوشش کر رہا ہے، یوں جیسے ایک بار تمہیں چھونا چاہتا ہو اور ہر بار تمہیں چھونے میں ناکام ہو رہا ہو اور واپس کھڑکی تک جاتا ہے اور ہوا اسے پھر تمہارے پاس بھیج دیتی ہے۔ اور اس سب کے درمیان کمرے کے اس کونے میں چھت سے لٹکے اس بلب کے نیچے کے نوس رکھے میں کچھ پینٹ کرنے بیٹھا ہوں، اور میں پینٹ نہیں کر پا رہا، بس تمہیں دیکھے جا رہا ہوں۔ کئی بار اسی طرح رات کو بیٹھ کر تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، اسی محبت سے جس سے پہلی بار دیکھا تھا۔ تم حسن جہاں ہو، سارے جہاں کا حسن تمہارے پاس ہے، اور میں طاہا عبدالعلی، جس کے پاس اب وہ بھی نہیں جو کبھی تھا۔ میں تمہارا مجرم ہوں حسن جہاں، اور یہی احساس مجھے تم سے نظریں نہیں ملانے دیتا۔ میں تم کو ساری دنیا لا کر تھما دینا چاہتا تھا، اور میں نے تمہیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تم پچھتاتی تو ہوگی، میں غلط ثابت ہوا ہوں نا تمہارے لیے۔ کیا کہہ کر لایا تھا تمہیں اور کیا دے پایا ہوں۔ مال و زر کی تمہیں تمنا نہیں، پر اب میری زبان پر تمہارے لیے محبت کے وہ گلاب بھی نہیں کھلتے جنہیں دے کر تم میرے لیے پاگل ہوئی تھی۔ دل میں سب کچھ تمہارے لیے وہی ہے، ویسا ہی ہے، مگر زبان پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ حسن جہاں یہ تم سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہے، کہہ نہیں پاتی، اور جو نہیں کہہ پا رہی وہ مجھے اندر سے زخمی کیے چلا جا رہا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی نہ جاؤ۔ میں کیا کروں گا تمہارے بغیر جانے تاہا۔ ایک اثاثہ گوا آیا، دوسرا گواؤں گا تو مر جاؤں گا۔ تمہارے نام پاکستان سے آنے والا ہر خط مجھے خوفزدہ کرتا ہے۔ میں خود غرض ہوں، چاہتا ہوں تم وہ شہزادی بن جاؤ جو واپسی کا راستہ یاد رکھنے کے لیے وہاں نشانیاں چھوڑ کر نہ آئی ہو۔ میں تمہارے قابل نہیں تھا حسن جہاں۔ یہ جو میں ہوں نا، اسے میں خود بھی نہیں جانتا، اور یہ جو تم ہو نا، اسے شاید تم بھی نہیں پہچان پاتی ہوگی۔ میں نے تمہیں کیا بنا دیا؟ یہ سارے اعتراف جو کاغذ کے ایک ٹکڑے پر رات کے اس پہر کر رہا ہوں، یہ دن کے اجالے میں تم سے کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ انا کا قیدی نہیں ہوں، احساس جرم کا مارا ہوں۔ تمہارے لیے چاہتے ہوئے بھی میں وہ چاند ستارے توڑ کر نہیں لا پا رہا جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ جانتا ہوں تم چاند ستاروں کی خواہش اور چاہ میں میری زندگی کا حصہ نہیں بنی، پھر بھی حسن جہاں میں تمہارے لیے اپنے دل میں اپنی خواہشات کا کیا کروں۔ مجھے لگتا ہے تم ایک خوبصورت پرندہ ہو جسے میں قید کر بیٹھا ہوں، کھلے آسمان میں اڑنے والا خوشنما پرندہ جو اپنی دنیا اور زندگی میں ناچتا گیت گاتا ہوا مست تھا، اور میں اسے آسمان سے اس پنجرے میں لے آیا۔ کئی بار تمہاری اداس آنکھیں ایسی ہی کہانیاں کہتی ہیں مجھ سے، اور میں ان کہانیوں کو پڑھنے سے انکار کر دیتا ہوں۔ کیا کروں حسن جہاں، میں کیا کروں؟ میرے بس میں کچھ نہیں۔ وہ ہنر میرے ہاتھ سے چلا گیا جو اللہ کی عطا ہے، اور رزق، اس کے لیے میں خوار ہو گیا ہوں، اور نام وری اس کا تو سوچنا ہی چھوڑ دیا میں نے۔ میں 20ویں صدی میں طاہا عبدالعلی بن کر پیدا ہوا تھا، اور طاہا عبدالعلی ہی مر جاؤں گا۔ میرا نام سننے پر کسی کو کچھ یاد نہیں آئے گا، کسی کا سر احترام سے نہیں جھکے گا، میں استادوں میں شمار نہیں ہوں گا۔ وہ ہما جو ہمارے سر پر بیٹھنے آیا تھا میں نے اڑا دیا، اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ مجھے ناموری کھونے کا رنج نہیں، دلوں کو توڑنے کا غم ہے۔ پہلے وہ دل بابا کا تھا، اب تمہارا ہے۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے خوش نہیں رکھ پاتا۔ کیا یہ صرف میرا المیہ ہے یا ہر محبت کرنے والے کا؟ تم نے کروٹ لے لی ہے، مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، اب میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا۔ چاندنی دل فریب نہیں رہی، ہوا اپنی مستی کھونے لگی ہے۔ سفید جالی کا وہ پردہ تم تک پہنچنے کی جدوجہد میں تھکنے لگا ہے۔ رات گزر گئی ہے، اور میں طاہا عبدالعلی آج بھی خالق نوس لیے بیٹھا رہ گیا ہوں۔ یہ میری ہر رات کی کہانی ہے۔ کوئی طاہا عبدالعلی جیسی قسمت لے کے نہ آئے، اور اگر آئے تو اس میں حسن جہاں نہ آئے جو نہ اس کے ساتھ جی سکے نہ اس کے بغیر مر سکے۔ تمہارا مجرم، تمہارا طاہا۔ قلب مومن نے سر اٹھا کر عبدالعلی کو دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ تھے، بلکہ وہ اس کی طرف متوجہ تھے ہی نہیں، اس صندوقچی کے اندر موجود خطوں کو نمناک آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔
یہ سارے خط وہ ہیں جن کا جواب نہیں دیا میں نے، کچھ پڑھ کے کچھ بغیر پڑھے رکھ دیے۔ جن خطوں کے جواب نہیں ملتے وہ زندگیاں بدل دیتے ہیں، لکھنے والے کی بھی اور اس کی بھی جس کے نام لکھے گئے ہوں۔ عبدالعلی اب لرزتے ہاتھوں سے ان خطوں کو چھو رہے تھے، اتنی نرمی سے جیسے انہیں ڈر ہو کہ وہ ان کے ہاتھوں میں تتلی کے پروں کی طرح بکھر جائیں گے۔ آؤ قلب مومن، میں تمہیں تمہارے باپ کی کہانی سناتا ہوں، اپنی اور تمہارے باپ کی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں غرور کے ایک لمحے نے میرے ساتھ کیا 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 تھا۔ وہ اس کے سامنے میز کی دوسری طرف ایک اسٹول پر بیٹھ گئے تھے، کسی بت کی طرح۔ ان کے چہرے کی جھریاں اسلام کی روشنی میں یکدم سینکڑوں سے ہزاروں اور ہزاروں سے لاکھوں میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ وہ ان کے سر پر اس میز کے اوپر لٹک رہا تھا، ایک پرانے قصہ گو کی طرح۔ وہ ماضی میں ڈوبے ہوئے سامنے والے کو بھی وہیں لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ قلب مومن اب ان کے مقابل بیٹھا پلکیں جھپکائے بغیر ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جسے وہ کبھی کسی غلطی کی توقع نہیں کرتا تھا۔ گناہ تو بہت دور کی بات تھی۔ منظر بدلا۔ وہ رات کے پچھلے پہر ان کے گھر کے صحن کے بیچوں بیچ اپنے سفید لباس، سیاہ لمبی ٹوپی اور سیاہ چوغا نما چادر میں ملبوس گھومتا جا رہا تھا، گھومتا ہی چلا جا رہا تھا۔ نظر تھی کہ اس پر ٹھہر ہی نہیں رہی تھی، صرف چاندنی تھی جو اس پر رات کے اس پچھلے پہر اتر رہی تھی، ٹھہر بھی رہی تھی۔ اپنے بائیں پیر پر پھیڑکی کی طرح گھومتا، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو زمین کی طرف جھکائے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی آسمان کی طرف اٹھائے، تاہا عبدالعلی کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ برآمدے میں کھڑے عبدالعلی نے اسے دیکھا تھا اور وہ مسکرا دیے تھے۔ وہ رات کے اس پہر تہجد کے لیے اٹھے تھے اور وہ رات کے اس پہر سما کر رہا تھا۔ اس کے خاندان میں وہ پہلا تھا جو مولانا جلال الدین رومی کے ان مریدوں میں شامل ہوا تھا جو رقص کرتے ہوئے درویش کہلاتے تھے۔ وہ رقص اللہ سے ان کی محبت کا اظہار تھا، اللہ سے تعلق باندھنے کا ان کا طریقہ۔ گول چکر کاٹتے ہوئے جیسے ان پر حال آ جاتا تھا اور اس حال میں ہی وہ گھومتے چلتے، چکر کاٹتے رہتے، یہاں تک کہ ان کا وجود جیسے دنیا کے جھمیلوں اور زمینی گردش سے کہیں نکل جاتا اور وہ کہیں اور پہنچ جاتے۔ پھر جب یہ سما خوانی اور رقص ختم ہوتا تو وہ رقص کرنے والے درویش جیسے خود کو معرفت کے کسی اور منزل پر پاتے تھے۔ تاہا عبدالعلی رومی کا مداح تھا اور مداح سے عقیدت مندی اور مریدی کا وہ سفر اس نے بڑی برق رفتاری سے طے کیا تھا۔ عبدالعلی نے اسے روکا تھا اور نہ ہی اسے کوئی خوف محسوس ہوا تھا کہ خطاطی سے اس کا دھیان ہٹ جائے گا۔ وہ شروع میں سما خانہ انہی رقص کرنے والے درویشوں کا رقص دیکھنے جایا کرتا تھا اور پھر وہ ان میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ رقص بھی اتنا ہی مشقت طلب کام تھا جتنا محقق انداز میں کی جانے والی خطاطی جس میں ان کا خاندان مشہور تھا۔ محقق خطاطی کی 6 بنیادی مشکل ترین اور خوبصورت ترین اسٹائلز میں سے ایک تھا۔ ایک زمانے میں مملوک خاندان کے دور حکومت میں نہ صرف اس کا طوطی بولتا تھا بلکہ اسے قرآن پاک کے نسخے لکھنے کے لیے بار بار استعمال کیا جاتا تھا۔ عبدالعلی کا خاندان شام سے تعلق رکھتا تھا اور ان کے آباء و اجداد محقق خطاطی کے لیے پورے عرب میں جانے جاتے تھے۔ محقق خطاطی میں استاد کا درجہ حاصل کرنے والے زیادہ تر لوگ انہی کے خاندان کے مختلف نسلوں میں سے ایک کے بعد ایک آتے رہے تھے۔ عرب قومیت رکھتے ہوئے ان کے آباء و اجداد شام سے ہجرت کرتے ہوئے مملوک خاندان کے دور حکومت میں ان بہت سے ملکوں میں ہجرت کرتے رہے جہاں 1205 سے 1505 تک مملوک خاندان حکومت کرتا رہا، اور ان کے آباء و اجداد میں سے ہی کچھ کو الحمرا کے محلات اور کرتبہ کی مساجد میں امور سلطنت کے زمانے میں خطاطی کرنے کا موقع ملا۔ اسپین میں مسلمانوں کی سلطنت کے زوال کے بعد ان کے آباء و اجداد ترکی آ کر بسے تھے، اور ترکی میں اس وقت سلطنت عثمانیہ نے خطاطی کے نسخ اور تالوت اسٹائلز کو فروغ دینا شروع کر دیا تھا۔ محقق آہستہ آہستہ اپنا مقام کھونے لگا اور اس سے منسلک افراد اور خاندانوں میں ہونے والی کمی نے جیسے اسے متروک کر دینے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، مگر عبدالعلی اور دادا اور باپ ان حالات میں بھی محقق خطاطی ہی کرتے رہے، اور یہ پہچان اب کئی نسلوں سے عبدالعلی کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ محقق خطاطی کے زندہ رہ جانے والے واحد استاد تھے، اور یہی اثاثہ اب وہ اپنے اکلوتے بیٹے طاہا کو سونپ دینا چاہتے تھے یا سونپ رہے تھے، جو بچپن سے ان کے ساتھ خطاطی کرتا آ رہا تھا اور اپنے کام میں اپنی عمر سے زیادہ مہارت اور کمال رکھتا تھا۔ اس رقص نے بھی اس کی توجہ کو خطاطی سے ہٹایا تھا، نہ بھٹکایا تھا۔ اسے رقص کی حالت میں دیکھتے ہوئے عبدالعلی بہت دیر تک اسے اسی طرح کھڑے دیکھتے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ گھومتے گھومتے رک گیا تھا۔ جب وہ رک گیا تو اس نے سر اٹھا کر عبدالعلی کو دیکھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا، سر سے پیر تک۔ وہ عبدالعلی کو دیکھ کر مسکرایا تھا، وہ بھی جواباً مسکرائے۔
آپ کل میری پرفارمنس دیکھنے آئیے گا، اس نے برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے عبدالعلی سے پوچھا۔ وہ وہاں پڑا ہوا وہ کیسٹ پلے بند کر رہا تھا جس میں چلنے والے میوزک پر وہ رقص کر رہا تھا۔ دیکھ تو لی تمہاری پرفارمنس، بہت خوبصورت۔ عبدالعلی نے دونوں ہاتھوں سے داد دینے والے انداز میں اس کے لیے تالی بجائی۔ آپ نے کبھی اسٹیج پر لوگوں کے سامنے میری پرفارمنس نہیں دیکھی، وہ بھی تو دیکھیں بابا، طہا نے ان کے پاس آتے ہوئے بڑے شوق سے کہا تھا۔ عبدالعلی نے اپنے دراز کا تیکھے نین نقوش والے بیٹے کو دیکھا، انہیں اپنی بیوی کی یاد آئی۔ لوگوں کے لیے نہیں ناچتے ہو تم طہا، تم تو اللہ کے لیے ناچتے ہو، اس کی محبت، اس کے عشق میں دیکھوں نہ دیکھوں، لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، کیا فرق پڑتا ہے، انہوں نے اس سے کہا تھا۔ وہ دونوں اب ساتھ چلتے ہوئے گھر کے اندر والے حصے میں آ گئے تھے۔ لوگوں کے لیے تو نہیں ناچ رہا بابا، میں تو اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا ہوں، فیسٹیول ہے، دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آ کر پرفارم کر رہے ہیں، میں بھی اپنے ملک کے لیے پرفارم کر رہا ہوں، سب انتظار میں ہیں میری پرفارمنس دیکھنے کے لیے۔ نیوز پیپرز نے آج اتنی بڑی بڑی خبریں لگائی ہیں، اس نے بڑے فخری انداز میں کہا تھا۔ شہرت ہنر کو دیمک کی طرح کھانے لگتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، کیا ضرورت ہے تمہیں ان سب کی؟ عبدالعلی نے مدنب آواز میں، جیسے اسے اس کے راستے کے نشیب و فراز سے ڈرایا تھا جہاں وہ پاؤں رکھ رہا تھا۔ میری قسمت میں ہے شہرت بابا، آپ کی طرح خاموشی سے اس گھر میں بیٹھ کر خطاطی کرنا میرا مقدر نہیں ہے، میں چاہوں بھی تو بچ نہیں سکتا، وہ مسکراتے ہوئے باپ سے کہہ رہا تھا۔ وہ مسکرا دیے تھے، طہا سے بحث نہیں کرتے تھے وہ، اور اس کے سامنے کمزور پڑ جاتے تھے۔ اپنی بیوی کی وفات کے بعد انہوں نے اسے اکیلے ہی پالا تھا، اور اب اس عمر میں وہ اس کے لیے باپ سے زیادہ ماں بن کر رہ گئے تھے، نرم دل، مشفق، مہربان، خوفزدہ۔ تمہاری نمائش سر پر کھڑی ہے اور تمہارا شاہکار ابھی بھی مکمل نہیں ہوا۔ عبدالعلی نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہاں کینوس پر دری اس خطاطی کی طرف اس کی توجہ مبذول کروائی جو نامکمل تھی۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اس خاندان کا ہر خطاطی اپنی پہلی نمائش میں خطاطی کر کے ضرور رکھتا تھا، اس آیت کی خطاطی جیسے وہ اجازہ تھی جس کے بعد اس خطاطی کو اپنا کام نمائشوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے لے کر آنے کی اجازت مل جاتی تھی۔ طہا عبدالعلی بھی ان دنوں اپنی پہلی نمائش کے لیے خطاطی کر رہا تھا، اور اللہ نور السماوات والارض اس کی وہ آخری خطاطی تھی جس کے مکمل ہونے کے ساتھ اس کا کام بھی مکمل ہو جاتا تھا۔ طہا نے ایزل پر دھرے اس کے نوز کو دیکھا جہاں وہ آیت نامکمل حالت میں بھی خطاطی کرنے والے کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت بنی ہوئی تھی۔ کل رات مکمل کر لوں گا اسے بابا، اور پرسوں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن آپ وعدہ کریں مجھ سے پوچھے بغیر آپ اسے نہیں دیکھیں گے۔ طہا نے باپ کا ہاتھ پکڑ کر ان سے وعدہ لیا تھا، اور عبدالعلی نے مسکرا کر اس سے وعدہ لے لیا تھا۔ طہا عبدالعلی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس آخری خطاطی کو کبھی مکمل نہیں کرنے والا تھا، کیونکہ اگلی رات اس کی دنیا میں حسن جہاں کی آمد ہونے والی تھی۔ ہال کی اس اسٹیج پر اس وقت اسپاٹ لائٹس کی روشنی میں جو رقاصہ کتھک ڈانس کی پرفارمنس کر رہی تھی وہ رقاصہ نہیں، قیامت تھی، ایسی قیامت جو اپنی حشر سامانیوں سے بھی واقف تھی، اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، اس کی ناک، اس کے جسم کا لوچ، اس کی ایک ایک عطا حشر سما تھی، اور اسٹیج پر کتھک کی نرت بھاؤ پیش کرتے ہوئے اس نے سامنے ہال میں بیٹھے حاضرین کو جیسے باندھ کر رکھ دیا تھا، یوں جیسے وہ کسی ہپناٹسٹ کے ٹرانس میں آئے ہوئے اسٹیج پر اس کی ہر جنبش، ہر حرکت کی پیروی کر رہے تھے۔ وہ آگ لگانے آئی تھی اور وہ آگ لگا رہی تھی، وہ اسی کام کے لیے جانی جاتی تھی، مگر اس شام وہاں بیٹھے جلنے والے پروانوں میں طہا عبدالعلی کا پورا وجود دل سمیت کسی ریشم کے کونے کی طرح لپٹایا حسن جہاں کا کر دیا گیا تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی، رقص، جسم پتہ نہیں کس چیز کی زد میں آ کر گردش میں آ گیا تھا، اور حسن جہاں کو اسٹیج پر تھرکنے نہ طہا عبدالعلی کا پتہ تھا نہ پرواہ۔ وہ اسی کی دہائی کی پاکستان کی سب سے بہترین رقاصہ اور اداکارہ تھی۔ حکومت پاکستان کے ثقافتی طائفے کا حصہ بن کر وہ اس فیسٹیول میں آئی تھی، اور اسٹیج پرفارم کر کے میلہ لٹانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور وہ میلہ تقریباً لوٹ چکی تھی۔ بیک اسٹیج پر کھڑا سلطان قربان جانے والی نظروں سے اسٹیج پر اپنی ملکہ کا راج دیکھ رہا تھا، اور اس راج کے نیچے میں سامنے بیٹھے حاضرین کی غلامی بھی، اور یہ سلطان کے لیے بھی زور کا بلکہ روز کا معمول تھا۔ حسن جہاں یہ نہ کرتی تو کون کرتا؟ کوئی تھا ہی نہیں اس کے سامنے ٹھہرنے والا۔ وہ رقص کرتے ہوئے رکی تھی، اور جیسے اس نے کائنات کی جنبش کو لگامیں ڈالی تھیں۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا، 1 2 3 4 اور پھر تالیوں کا سیلاب۔
حسن جہاں اپنی دل نشین مسکراہٹ اور دلربا انداز کے ساتھ جھک کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اب بیک سٹیج آ رہی تھی اور تب سلطان سے اس کی آنکھیں ملی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ سب کے چراغ بجھا آئی ہیں آپ؟ سلطان نے اس کے قریب آتے ہی کہا۔ وہ جواباً ہنسی۔ مجھے لگا تم کہو گے کہ آگ لگا آئی ہیں۔ آگ بجھانے کا کام تو کیا ہی نہیں کبھی حسن جہاں نے، اس نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے بے حد معنی خیز انداز میں کہا تھا۔ کیا واروں میں؟ سلطان نے بے اختیار اس کی بلائیں لیں۔ اس کا پھولے ہوئے سانس سے ہو جانے والا سرخ چہرہ اور سرخ لباس اس وقت ہم رنگ تھے، سڑتا پا شعلہ جوالا۔ اپنا آپ، حسن جہاں نے ساتھ چلتے ہوئے جیسے سے شعرا۔ وہ تو کب کا وار دیا؟ سلطان نے بے سختہ اس کے عقب میں چلتے ہوئے اناؤنسمنٹ کے شور میں کہا جو اب اگلے پرفارمر کو متعارف کروانے کے لیے جا رہی تھی۔ وہ وہاں حسن جہاں کی پہلی پرفارمنس تھی اور اگلے دن اسے دوسری پرفارمنس دینی تھی اور اس کے بعد 3-4 دن کے وقفے کے بعد تیسری پرفارمنس اور پھر وہ پاکستان لوٹ جاتے۔ مگر اس دن سلطان کی پرفارمنس کے دوران آنکھ پھڑکنے لگی تھی اور اس کی آنکھ جب پھڑکتی تھی حسن جہاں کو نظر لگتی تھی اور کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا تھا اس کی پرفارمنس کے درمیان۔ مگر اس دن سلطان کے متفکر ہونے اور آنکھ کے مسلسل پھڑکنے کے باوجود کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ اب وہ پرفارمنس ختم کر کے واپس آئی تھی تو جیسے سلطان کو قرار آیا تھا۔ شاید وہم ہی کرتا رہتا ہوں میں۔ حسن جہاں کے ساتھ میک اپ روم کی طرف جاتے ہوئے سلطان نے اپنے سارے اندیشوں کو جھٹک دیا۔ نظر حسن جہاں کو بہت بار لگی تھی مگر نظر میں وہ پہلی بار آئی تھی۔ وہ رات کے پچھلے پہر اس کے کمرے میں اسے کافی دینے آئے تھے۔ وہ اس پہر پینٹ کر رہا ہوتا تھا یا رقص، اور یہی وقت عبدالعلی کے کام کا بھی تھا۔ دروازہ بجا کر وہ اندر داخل ہوئے تھے، تاہا کمرے میں نہیں تھا، مگر جو چیز انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھی تھی اس نے انہیں لرزا دیا تھا۔ ایزل پر دھرے کے نوس میں ایک ناچتی ہوئی عورت کا وجود۔ اس کا سرخ ہوا اس کا سرخ ہوا میں لہراتا ہوا فروک اور اس کے جسم کے نشیب افراز، وہ جیسے اسٹیج سے پرفارم کرتے ہوئے سیدھے اس کے نوس پر اتر آئی تھی۔ عبدالعلی کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ تہا کا کینوس تھا۔ انہیں لگا وہ غلطی سے کسی اور کا کینوس اٹھا لایا ہے۔ وہ کامتے ہوئے آگے بڑھے اور انہوں نے اس کینوس کے بالمقابل وہ دوسرا کینوس بھی دیکھ لیا تھا جس پر اس کی وہ اللہ نور السماوات والارض والاخطاتی اب بھی نامکمل تھی، وہیں جہاں وہ 2 رات پہلے تھی، اور اس دوسرے کینوس پر بنے ہوئے وجود میں لگے ہوئے سارے رنگ ابھی گیلے اور تازہ تھے، روشنی میں چمک رہے تھے، یوں جیسے وہ ابھی پینٹ کرتے ہوئے اٹھ کر گیا تھا۔ وہ تہا عبدالعلی ہی کا پینٹ تھا، اسی کی اسٹریک تھی اور اسی کا کام۔ مگر اس آیت کو پینٹ کرتے کرتے ہوئے اس عورت کے جسم کو اس کینوس پر کس طرح لے آیا تھا، عبدالعلی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بابا! کھٹکے کی آواز پر وہ پلٹے تھے۔ تہا کمرے میں آیا تھا اور باپ کو وہاں کھڑے دیکھ کر یقیناً اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ویسی ہی سرکی ہوگی جیسے اس تصویر کو دیکھ کر عبدالعلی کے پیروں کے نیچے سے زمین سرکی تھی۔ تم اللہ کی ثنائی کرتے ہوئے کس کا حسن پینٹ کرنے بیٹھ گئے تہا؟ ان کی آواز اور سوال میں جو جلال تھا وہ تہا عبدالعلی کے لیے نیا تھا۔ باپ کا غصہ تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اور اب دیکھا تھا تو گنگ ہو گیا تھا۔ یہ تمہارا شاہکار ہوتا، اللہ نور السماوات والارض، یہ نہیں۔ انہوں نے باری باری دونوں کے نوسوں کی طرف اشارہ کیا تھا بے حد غضبناک انداز میں۔ تم اللہ کی آیت کی خطاطی کرتے کرتے اسے ادھورا چھوڑ کر اس عورت کا جسم اور چہرہ بنانے بیٹھ گئے۔ ان کی آواز میں اب غم تھا۔ اس خاندان میں پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی خطاطی کسی عورت کو پینٹ کرنے لگی اور وہ بھی انہی کا بیٹا۔ غلطی ہو گئی بابا، تہا نے بے ساختہ ان سے کہا تھا۔ عبدالعلی نے بات کاٹ دی۔ گناہ کہتے ہیں اسے، غلطی نہیں۔ تہا ہم خطاطیوں کے قبیلے سے ہیں، وہ بھی اس خطاطی سے جو قرآن پاک کے نسخے لکھنے کے لیے کی جاتی ہے۔ محقق والے ہیں ہم، ہمارے یہ ہاتھ، ان کا ہنر امانت ہے اللہ کی، اور اللہ اپنی امانت میں خیانت برداشت نہیں کرتا۔ وہ اب نرم پڑتے ہوئے سے سمجھا رہے تھے۔ کون ہے یہ؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ حسن جہاں، تہا نے بے اختیار کہا۔ عبدالعلی تضحیک امیز انداز میں ہنسے۔ کچھ بھی نہیں ہے حسن جہاں، چہرہ ہے، چہرے بگڑ جاتے ہیں، جسم ہے، جسم ڈھل جاتے ہیں، جب فنا ہو جائے وہ کہاں کی حسن جہاں۔ وہ اس سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ بہت بڑی غلطی تھی جو ان کے بیٹے نے کی تھی، مگر عبدالعلی کو یقین تھا وہ پہلی اور آخری غلطی تھی، کیونکہ وہ پچھتا رہا تھا، یا کم از کم انہیں یہی لگا تھا۔ ان کا اندازہ غلط تھا کہ انہوں نے حسن جہاں کی حقیقت بتا دی تھی تہا کو۔ وہ حسن جہاں کا عشق تھا، گمراہ بغیر کیسے ختم ہوتا؟ وہ ناچنے
आई रिपीट। वो नाश्ते की मेज़ पर अखबार लिए बैठे थे। सफ़े पलटते इनकी नज़र इस कल्चर फेस्टिवल के हवाले से फीचर पर गई थी जिसमें ताहा परफॉर्म कर रहा था, और वो ख़बर नहीं थी जिस पर वो रुके थे। वो ताहा के साथ एक रक्स करती लड़की की तस्वीर थी जिस पर वो ठहर गए थे। इन दोनों की बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर बराबर में लगी हुई थी, और अब्दुल अली ने एक नज़र में ही हुस्न जहाँ का चेहरा पहचान लिया था। वो वही चेहरा था जो स्क्रीन न्यूज़ पर पहली बार इनके बेटे ने बनाया था। अस्सलाम वालेकुम बाबा, अखबार में मेरी परफॉर्मेंस के बारे में ख़बर आई है। ताहा कमरे में दाखिल होते हुए नाश्ते करने के लिए बैठ रहा था और इस साथ इनसे पूछ रहा था। अब्दुल अली ने कुछ कहे बगैर अखबार का वो सफ़ा इसके सामने रख दिया था। ताहा ने अखबार के सफ़े पर इन तस्वीरों पर नज़र डाली और फिर बाप को देखा। यही है हुस्न जहाँ। अब्दुल अली चाय कप में उंडेलते हुए इससे पूछ रहे थे। ताहा ने सर हिलाया। तुम रोज़ मिल रहे हो इससे? अब्दुल अली अजीब से अंदाज में पूछ रहे थे। वो खामोश रहा। लंबी खामोशी के बाद इसने बाबा से कहा, बाबा मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उन्हें लगा वो इससे मजाक कर रहा था। 7 दिन के इस फेस्टिवल में ये नतीजा कैसे हो सकता था? वो बहुत अच्छी लड़की है। उसने जैसे बाप को यकीन दिलाने की कोशिश की। इस अच्छी लड़की की वजह से पहली बार तुमने केनूस पर औरत का जिस्म पेंट किया। ये अच्छाई है उसकी। अब्दुल अली के लहजे में तहकीर थी। आप एक बार हुस्न जहाँ से मिलें, आपका दिल बदल जाएगा। अब्दुल अली ने इसकी बात काटते हुए कहा, नहीं बदलेगा, लेकिन तुम अगर इससे शादी कर लोगे तो तुम बदल जाओगे। तुम पहले ही बदल गए हो। नहीं बाबा, मैं नहीं बदला। मैं आज भी वही ताहा हूँ, वही खतात रहोगे। नहीं ताहा, इसे छोड़ दो। तुम इसके लिए नहीं बने। बाबा मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मैं कहूँ तब भी नहीं। अब्दुल अली को झटका लगा था। मुझसे ये सवाल ना करें, मुश्किल में ना डालें मुझे। वो गड़बड़ाया था। मुश्किल है या आसानी, तुम्हें बाप और हुस्न जहाँ में से किसी एक को चुनना है। वो नाश्ता छोड़कर उठ खड़े हुए थे। बाबा, ताहा ने उन्हें पुकारा। वो नहीं रुके। दिल पारा पारा कर दिया था उसने उनका। यह आजमाइश क्यों आन खड़ी हुई थी इनके सामने? अब्दुल अली की समझ में नहीं आ रहा था। इस रात वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोते रहे, ऐ मेरे रब, मुझे इस आजमाइश में ना डालना। सदियों से मेरा ख़ानदान तेरी किब्रियाई बयान करने वालों में से रहा है। यही पहचान है हमारी। इस सिलसिले को ख़त्म ना करना। ऐ मेरे रब, ताहा के दिल से हुस्न जहाँ को निकाल दे। वो 7 दिन में इसके दिल पर काबिज़ हुई है, तो चाहे तो 700 में से इसके दिल से निकाल दे। ताहा, अब्दुल अली के हुनर को सिर्फ अपने लिए रख। इसके दिल के किसी कोने में भी नहीं हुस्न जहाँ को डालना। हुस्न जहाँ को इसके दिल से निकाल दे। वो रोते गिड़गिड़ाते रहे थे। इन्हें लग रहा था कि हुस्न जहाँ इनसे ताहा नहीं छीनेगी। वो ताहा से वो हुनर छीन लेगी जो इनके ख़ानदान बल्कि ख़ानदानों का नस्लों से एहसासा था। जो औरत इसे आयात की ख़ताती से अपनी तस्वीरों पर ले आई थी, वो और क्या ना करती। हुस्न जहाँ के लिए इस लम्हे इनके दिल का मैल सिर्फ इसी वजह से था। बाद में वो और वजह से बढ़ा था। सफ़ेद चादर में सरतापा छुपा ताहा के साथ इस शाम इनके घर की दहलीज पर कौन खड़ा था? वो अब्दुल अली बगैर बताए भी जान गए थे। वो जिस आजमाइश से बचने के लिए रात भर रोते रहे थे, वो अगले दिन चलकर इनके घर आ गई थी। ताहा इनके घर इसे यूं लाया था जैसे वो घर अब्दुल अली का नहीं, हुस्न जहाँ का था। हाथ पकड़कर मलका की तरह और अब्दुल अली अंदर अपने कमरे में चले गए थे। ज़िंदगी में उन्हें ऐसा गुस्सा कभी नहीं आया था। बाबा, ये हुस्न जहाँ है, आपसे मिलना चाहती थी। ताहा इसे बड़े कमरे में ही छोड़कर अंदर इनके कमरे में आया था। तुम क्यों लाए हो इसे यहाँ? तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि तुमने बाप और हुस्न जहाँ में से हुस्न जहाँ का इंतखाब कर लिया? वो इस पर बरस पड़े थे। सफ़ेद चादर में लिपटी हुस्न जहाँ का चेहरा भी सफ़ेद पड़ा था। खुले दरवाजे से वो इस कमरे में खड़े रह कर भी दूसरे कमरे में मौजूद इन दोनों को देख और सुन रही थी। सारी ज़िंदगी आपने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की, अब क्यों कर रहे हैं बाबा? ऐसा क्या कर बैठा हूँ मैं? ताहा ने तड़प कर बाप से कहा था। तुमने मेरे ख़ानदान के असासे और अगली नस्ल को दाव पर लगा दिया है। तुम्हारे हाथ अब अल्लाह का नाम नहीं लिखेंगे, इस औरत की खूबसूरती पेंट करेंगे। वो शैतान है, तुम्हें वरगलाने आई है, तुम्हें गुमराह करके यहाँ से ले जाएगी। अब्दुल अली ने इसकी तरफ इशारा किया था। हुस्न जहाँ खड़े खड़े रेत बनी थी। वो हुस्न जहाँ है, उसे अल्लाह ने मेरी तरफ भेजा है, या अल्लाह मेरे तरफ लाया है। अल्लाह ने उसे यहाँ बसाया है। ताहा ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए अब्दुल अली से कहा था। यहाँ नफ्स है, अल्लाह नहीं है। अब्दुल अली ने इसके सीने पर हाथ लगाते हुए तहकीर अमेज़ अंदाज में कहा, जो चाहे कह लें। वो वैसे ही खड़ा रहा था। पता है क्या पेंट करते थे, क्या बनाने लगे हो? एक औरत का चेहरा, जिस्म, आंखें, होंठ। हमारे ख़ानदान की 7 नस्लों में अल्लाह के जमाल के अलावा किसी और के जमाल की बात नहीं की किसी ने। और तुम ताहा, तुम कहाँ से कहाँ आ गए? अभी भी वक्त है, पलट आओ, ना जाओ उधर, गुमराही है। वो अभी से समझाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे।
وہاں محبت ہے، گمراہی نہیں، اس نے اصرار کیا تھا۔ فریب ہے، عبدالعلی نے کہا۔ اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا مجھے۔ تو پھر اندھا کر لو اپنے آپ کو، وہ بے رحمی سے بولے تھے۔ وہ آنکھوں سے جائے گی تو دل میں آ جائے گی، دل سے جائے گی تو شاہ رگ میں، خون کے راستے سارے جسم میں دوڑنے لگے گی۔ وہ یہاں 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 ہر جگہ ہے بابا، میں کہاں کہاں سے ہٹاؤں اسے؟ وہ بے بسی سے اپنے دل حلق کن پٹیوں کو چھوتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہاں 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 ہر جگہ صرف اللہ ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ عبدالعلی نے اس کے سینے حلق سر کو چھوا تھا۔ پیار ہو سکتا ہے، طاہا نے ضد کی تھی۔ پیار کو زوال ہے، کمال بھی تو اس کو ہے۔ وہ ضد پر اترا ہوا تھا اور حسن جہاں کمرے کے کھلے دروازے سے باپ بیٹے کو ایک دوسرے کے مقابل دیکھ رہی تھی۔ ایک نے اسے ہاک بنا کر اڑا دیا تھا تو دوسرا سر کا تاج بنا کر سر پر سجانے کے لیے بضد تھا۔ جو ہاتھ اللہ کے لیے چنے گئے ہیں ان سے کسی انسان کا جمال تخلیق مت کرنا طاہا۔ اللہ یہ ہنر صرف ہنر والوں کو دیتا ہے، یا خود پر اعتماد کرنے والوں کو۔ اللہ یہ ہنر تمہارے ہاتھ سے چھین لے گا اگر تم حسن جہاں کے حسن کو بناؤ گے۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اتنے سالوں سے خطاطی کر رہا ہوں میں، اس کا چہرہ بنا دیا تو کیا اللہ کا نام لکھنے کے قابل نہیں رہوں گا؟ وہ باپ سے بحث کر رہا تھا۔ وہ واحد ہے، شراکت قبول نہیں کرتا۔ تمہارا ہاتھ کسی اور کا حسن سراہیں گے تو وہ اس حسن کو ختم کر دے گا۔ جو بد دعا دینی ہے مجھے دے دیں بابا، حسن جہاں کو نہیں۔ اللہ نے اس کی محبت ڈالی ہے میرے دل میں، اللہ ہی نکال سکتا ہے، آپ نہیں نکال سکتے۔ وہ خفگی سے کہہ رہا تھا، میں آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں مگر اس کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ کہتے ہوئے دوسرے کمرے میں جانے لگا تھا۔ اللہ تو نکال سکتا ہے نا تمہارے دل سے اس کی محبت، میں اللہ سے دعا کروں گا وہ نکال دے اسے تمہارے دل سے۔ عبدالعلی نے جاتے ہوئے طاہا سے کہا تھا۔ وہ رکا، پلٹا، اس نے عبدالعلی کو دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ عبدالعلی نے اسے اور حسن جہاں کو اس کمرے سے جاتے دیکھا تھا۔ وہ حسن جہاں اس کا آخری اثاثہ لے گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار عبدالعلی نے کسی سے نفرت کی تھی، کسی کو بد دعا دی تھی۔ وہ خطاط تھے، ان کی بد دعا حسن جہاں کو کیسے نہ لگتی؟ جاری ہے۔ ناول کا اگلا حصہ سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔